علیکم۔ آئیے معزز سامعین، ہم اپنے سبق کا لیسن نمبر 1 کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ جی ہمارا مخرج چل رہا تھا را، تو را کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ زبان کی کروٹ کے آخر سے، زبان کی نوک تک کے حصے سے، جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اسے را ادا ہوگی۔ حمزہ را زبر آر، حمزہ را زبر آر، یہ مخرج کی ادائیگی کا طریقہ ہوتا ہے۔ آگے ہے زا۔ جی زا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ تو زا کا مخرج اور اس سین کا مخرج ایک ہی جیسا ہوگا۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو اس سے زا ادا ہوگی۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از۔ سین ہے تو سین کا مخرج اور زا کا مخرج ایک ہی جیسا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو اس سے سین ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ سین زبر از۔ جی سین میں آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ جی آگے ہے شین۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو اس سے شین ادا ہوتی ہے۔ شین اور جیم کا مخرج ایک ہی جیسا ہے۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زبر اش۔ اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ شین زبر اش۔ جی آگے ہے صاد، تو صاد، سین اور زا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی جیسا ہوگا۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زبر اس۔ آگے غاد ہے، تو زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے تو بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک ہی دم اس کو ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حمزہ غاد زبر اغ۔ جی آگے ہے طا۔ جی طا اور تا کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو اس سے طا ادا ہوگی۔ حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زبر ات۔ جی اسے پر پڑھا جاتا ہے، طا کو اور تا کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے ضا۔ زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو اس سے ضا ادا ہوتی ہے۔ حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زبر از۔ ضا کا مخرج اور ثا کا مخرج اور ذال کا مخرج بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ آگے ہے عین۔ حلق کے درمیان سے عین ادا ہوتی ہے۔ حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زبر اع۔ جی آگے ہے غین، تو غین حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زبر اغ۔ فا۔ جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گی تو اس سے فا ادا ہوگی۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف۔ قاف۔ زبان کی جڑ جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوگی۔ حمزہ قاف زبر اق۔ اس قاف کا مخرج بھی یہی ہے، لیکن اس میں زبان کی جڑ مطلب تالو جو ہوگا نا وہ زبان کی جڑ سے نہیں لگے گا۔ حمزہ کاف زبر اک، اس میں قلقلہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ حمزہ کاف زبر اک۔ آگے لام۔ جی لام کا مخرج بھی بالکل را کے مخرج کی طرح ہے۔
زبان کی کروٹ کی آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، آگے ہے میم، تو دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے میم ادا ہوتی ہے، حمزہ میم زبر ام۔ نون ہے تو نون کا مخرج بھی سیم لام کے مخرج کی طرح ہے۔ زبان کی کروٹ کی آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے حمزہ نون زبر ان، کہ واو، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام بند کرنے سے، مطلب ان کو گول کرنا ہے لیکن پورے بند نہیں ہوں گے، حمزہ واو زبر آو۔ یہ ہا ہے تو حلق کی آخر سے جو سینے کی طرف حصہ ہوتا ہے اسے ہا ادا ہوتی ہے، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ اس کا مخرج بھی یہی ہے، حلق کی آخر سے جو سینے کی طرف ہے، حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زبر ا۔ آگے ہے یا، تو یہ بحالت مدہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتی ہے، جیسے آپ پڑھو گے اس کو حمزہ یا زبر ال، یا الف زبر یا، تو اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت سامعین، اگر آپ یہی سبق اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے پڑھانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ ان کو تختی اوپر سے نیچے کی طرف پڑھائیں گے، الف ہا زا طا قاف واو، ایک یہ ہوگا، اس اسٹیپ میں آپ پڑھائیں گے۔ دوسرا آپ کا یہ ہوگا، دوسرا اسٹیپ آپ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، واو قاف طا زا ہا الف۔ یہ تیسرے اسٹیپ میں آپ بائیں سے دائیں جائیں گے اور چوتھے اسٹیپ میں آپ دائیں سے بائیں جائیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا اگر آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگی کہ آپ کی اپنی بھی اور آپ کے بچے کی بیس بھی بہت اچھی بن جائے گی اور آپ جلدی جلدی قرآن ختم کر سکیں گے، باقاعدہ تجوید کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو جب بیس اچھی ہوتی ہے تو انسان کا قرآن بھی جب بھی اچھا ہوتا ہے۔